بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز و دوستو، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا آج کی یہ ویڈیو بہت ہی معلومات ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہ جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کیا کر لیتے تھے۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھی جاری کیا گیا۔ ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمانبردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو 5 جانوروں کی بددعا لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس ایک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ پیارے دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی کبوتروں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اکبر کا ورد کرتا اور دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا، وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خاصیت بیان فرمائی۔
جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد پہ ثنا کرتی ہے۔ چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا تو کتوں کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرماتی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اسباب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بلیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کتوں کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتوں کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ لوگ اگر چیٹی کی اہمیت کو جان لے تو کبھی بھول کر بھی چیٹی کو نہیں مارو گے۔ قرآن کریم میں سورہ نقم مکمل طور پر چیٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چیٹی بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ریسرچ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے رہنے دیا کرے۔ اس طرح وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن علماء اکرام بھی یہ بتاتے ہیں کہ چیٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہے جو اگر جسم کے حصے پر کاٹ لے تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چیٹیوں سے خطرہ ہوتا ہے تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارا کرو، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بات کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔